آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بزرگ اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے حد فضل، کرم، احسان، شکر جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کی اس بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری حاضری کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہر بسنے والے انسان کی تمام پریشانیوں اور تمام مصیبتوں کا ایک واحد حل بتاتے ہیں. آج میں اپنا خود محاسبہ کروں، آپ اپنا جائزہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام کے اوپر نظر ڈالیں تو ہر طرف سے یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ آج دنیا کے اندر بدتمیزی و بد اخلاقی، سود خوری و رشوت خوری، قتل و غارت کے بازار گرم ہیں. طرح طرح کی بیماریاں ہیں اور عجیب عجیب مسائل ہیں. نہ معلوم انسان کو کیسے کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو صرف قرآن مجید واحد وہ رہبر ہے جو انسان کیوں آئے ہیں، وہ کیسے آئے ہیں، وہ کس وجہ سے آئے ہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہارے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے ہی بدعمالیوں کا ثمرہ ہے. میرے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ میرے ہی بدعمالیوں کا ثمرہ ہے. آپ کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ آپ ہی بدعمالیوں کا ثمرہ ہے. دنیا کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ دنیا والوں کی بنے پر آ جائے تو پھر ہم میں سے ایک انسان بھی اس دنیا کے اوپر قدم رکھنے کے قابل بھی نہ رہے، دنیا کے اوپر رہ کر سانس لینے کا حقدار بھی نہ رہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بہت سارے گناہوں کو، بہت ساری کمیوں کو، بہت ساری غلطیوں کو یوں ہی درگزر فرما دیتے ہیں. جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو پھر انسان منہ زمین کے اوپر گرتا ہے. جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا، جب اللہ بچاتا ہے تو پھر کوئی مار بھی نہیں سکتا. یہ ایمان والے کا یقین ہو، ایمان ہو. مگر نہیں، ہم کہتے ہیں ایک بندہ برف کے عالم میں گاڑی کا سفر نہ کرتا تو گاڑی سلپ نہ کار بیٹھا رہتا.
اگر وہاں نہ جاتا تو نہ مرتا، یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی موت وہیں پر لکھی تھی۔ ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ نے اس کی موت وہیں پر لکھی تھی، جب جس کی لکھی جا چکی ہے اس کو آئے گی۔ بس اوقات انسان کہتا ہے میں مرتے مرتے بچا، سال تک اپنا خون دودھ ملا کر پلایا ہے، ماں نے اپنے پیٹ کے اندر اس کو 9 مہینے اٹھایا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں جو ہے، درد جو ہے وہ برداشت کیا ہے۔ اس وجہ سے ماں کو بچے کے ساتھ بڑی گہری محبت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیکن جب بچے کے اوپر بیماری ہی کا حملہ ہو جائے، میں نے پہلے بھی کیے، اب بھی کر رہی ہوں، جب تم چلے جاؤ گے اس کے بعد بھی کروں گی، سارے کام تم مجھ پر چھوڑ دے میں کروں گی۔ گھر والے کہتے ہیں ہم کریں گے، مگر مریں گے آپ کی جگہ نہیں، مرنا آپ ہی کو پڑے گا۔ تو اس لیے بزرگوں، ہر انسان نے دنیا کے اندر جو آیا ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن بہترین مرنے والا وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کر کے چلا جائے۔ تو بزرگ اور دوستو، اس وقت جو حالات ہمارے اوپر آئے، جن حالات سے ہمیں دوچار ہونا پڑ رہا ہے، وہ ہمارے ہی بدعمالیوں کا ثمرہ ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے جس طرح پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت رکھی ہے، ایک بندہ اس کو بہت وقت کی پیاس لگی ہو، پورا دن پیاسا رہا ہو یا پوری رات پیاسا رہا ہو، آنے والے ہیں 10-11 دن کے بعد روزے۔ اللہ استقامت فرمائے ایمان والوں کو، صبح پانی پیئیں گے، صبح کھانا کھائیں گے، شام تک افطار ہونے تک انتظار کریں گے۔ پورا دن مت کھاتا ہے انسان، پیتا نہیں ہے، تو پورے دن کی پیاس جب شام کو انسان پانی پیتا ہے، وہ پانی پینے کے بعد بجھ جاتی ہے یا باقی جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے۔ تو اللہ نے جس طرح پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت رکھی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی تاثیر رکھی ہے۔ بندے کو جب بھوک لگتی ہے، جب اس کو کھانا مل جاتا ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے، اس کے پیٹ کی بھوک مٹ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس اللہ نے پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت رکھی ہے، اسی اللہ نے بھوک کے اندر، اس کے اندر کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی تاثیر رکھی ہے، اسی اللہ نے اپنے احکام اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے احکام کے مطابق، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق، طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو قرآن اس چیز کا گواہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس کا نمونہ ہے، صحابہ کا عمل اس کے لیے شاہد ہے، بزرگوں کی زندگی اس کے لیے دلیل ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے، کامران ہے، بامراد ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ تو اگر جو شخص سکون قلب چاہتا ہے، دل کو اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے ضرورت ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے، جس کے اندر اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ شخص تقوی اختیار کرے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر ایسے رہے جیسے پانی کے اندر کشتی رہتی ہے۔ کشتی جب پانی کے اندر رہتی ہے خود بھی تیرتی ہے، جو بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر سواری کرتے ہیں ان کو بھی تیر کے کنارے پر لے جاتی ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر انسان ایسے نہ رہے کہ دنیا اس کے اندر رہے، بلکہ انسان دنیا کے اندر رہے، کیونکہ پانی جب تک کشتی کے اندر، پانی کے اندر کشتی ہے تو وہ سلامت ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جائے گا پھر کشتی بھی ڈوبے گی، جو اس کے اندر سواری کر رہے ہیں وہ بھی ڈوبے گی۔ تو کمال یہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر زندگی گزارے، دنیا اس کے اندر نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب تقوی کی حقیقت پوچھی گئی کہ حضرت تقوی کیا ہے، تو بڑے مزے کی سیدھی سادی مثال دی، سمپل الفاظ کے اندر فرمایا تمہارا کبھی کانٹوں بھری وادی سے جہاں زیادہ کانٹے ہوں وہاں سے گزر ہوا ہے؟ مثال لے لو، جنگل سے کبھی گزر ہوا ہے جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں؟ فرمایا حضرت بہت بار ہوا ہے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا کیسے گزرے ہو؟ کہا جتنا ہو سکا کوشش کر کے گزرے ہیں کہ کوئی کانٹا کپڑوں کے اندر نہ گھس جائے، ہمارے جسم کے اندر نہ پھنس جائے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بڑے ہی
احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرے ہیں۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ تم دنیا کے اندر ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ تمہارے دامن کے ساتھ کوئی گناہ نہ لگے۔ بزرگ و دوستو، کلمہ اپنے اندر وہ تاثیر رکھتا ہے، کلمے کی وہ برکات ہے۔ اگر ایک بندہ پوری زندگی کفر کے اندر گزارتا ہے، کفر کے اندر گزارنے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد جب وہ صدق دل سے کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ اس کلمہ پڑھنے کی برکت سے اس کے سارے ماضی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آگ ایک ایسی شے ہے، آگ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان ہاتھ ڈالتا ہے پھر وہ کسی کو بخشتی نہیں ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آگ ایسی شے ہے، اگر آگ کو پوجنے والا پجاری 100 سال سے جو اس کی پوجا کر رہا ہے، اس آگ کو نعوذ باللہ عیاذ باللہ اپنا خدا سمجھ رہا ہے، اپنا حاجت روا سمجھ رہا ہے، اپنا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، اپنا بگڑی بنانے والا سمجھ رہا ہے، اس آگ کے اندر اگر وہ 100 سال کا پجاری جو اس کی اتنے سالوں سے پوجا کر رہا ہے وہ بھی اس کے اندر ہاتھ ڈالے گا، آگ اس کو بھی جلا دے گی، ذرا برابر اس کی پرواہ نہیں کرے گی کہ یہ بندہ مجھے 100 سال سے نعوذ باللہ خدا سمجھ رہا ہے، میں اس کو معاف کر دوں، نہیں، آگ اس کو بھی کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ مگر کلمے کے اندر وہ تاثیر ہے کہ ایک بندہ ایمان والا ہے یا ایک بندی ہے جس کے پاس اعمال نہیں ہے، اس نے اللہ کو ایک مانا ہوا ہے، آخرت پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے، اچھی بری خیر تقدیر جو بھی آپ کی اللہ کی طرف سے اس پر ایمان ہے، تو اس بندے کے پاس اعمال نہیں بھی ہے، انشاءاللہ سزا ملنے کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ اس کے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈالے گا۔ بڑا ہی عجیب معاملہ پیش آیا حضرت حسن بصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام تھا شمعون، 70 سال ہو چکے تھے، آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کے دھوئیں سے اس کا جسم پورا سیاہ پڑ چکا تھا، کالا ہو چکا تھا، 70 سال سے اس آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت حسن بصری کو پتا چلا وہ اس کا آخری وقت ہے، یعنی وہ مر رہا، دنیا سے چلا جائے گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں شمعون، تو نے پوری زندگی اس کو پوچھتے ہوئے گزار دی، آتش پرستی کے اندر گزار دی، حتیٰ کہ تمہارا جسم بھی سیاہ پڑ چکا ہے اس آگ کے دھوئیں سے، اب تو ایمان لے آؤ، اب تو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آخری وقت ہے، اب آ جاؤ اسلام کے اندر، اسلام قبول کرو گے، ایمان قبول کرو گے تو مرنے کے بعد اللہ تمہیں ویسی زندگی عطا فرمائے گا جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ شمعون کہنے لگا حضرت میں ایمان ضرور لے آتا لیکن ایمان لانے میں مجھے 3 چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ میں پرسوں ترسوں اپنے ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا، ایک ایمان والا دنیا کے اندر جس کونے کے اندر جو بھی کام کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ میں کوئی غیر ایمان والا بھی ہے، ایک تو اگر یہ ایمان والا کام کرتے کرتے اس غیر ایمان والے کے ساتھ اگر وہ کام کر رہا ہے، اگر اس نے اس کو ایک مرتبہ کی دعوت نہ دی ایمان کی، تو قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا تمہارے ساتھ میرا بندہ تھا جو غیر ایمان والا تھا، تم نے اس کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اسلام کی دعوت نہیں دی، ایک بار۔ اور دوسری بات کہ اگر ایک ایمان والا اور ایک غیر ایمان والا دنیا کی کسی کونے کے اندر موجود ہیں، اکٹھے ہیں، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہاں ایمان والا اپنے اعمال سے کچھ ایسے عمل کرے، اس کے چہرے پر سنت رسول ہو، اس کا لباس نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اس کی زندگی کے اندر اللہ کے احکام ہو، نبی کا مبارک طریقہ ہو، تاکہ غیر ایمان والا یہ چیزیں دیکھ کر متاثر ہو جائے اور مجبور ہو جائے اسلام کے اندر آنے کے لیے۔ مگر ہمارے جو حالات ہیں اس وقت، ہمارے حالات یقیناً ہمیں دیکھ کر کوئی غیر ایمان والا
غیر ایمان والا اس کو کفر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا کیا فائدہ اسلام کے اندر جانے کا، ایمان والا ہے، دکان کھول کر بیٹھا ہے، اذان ہوئی ہے، مسجد کی طرف نہیں گیا، تو کیا فائدہ ہے ایمان کے اندر آنے کا. وہ اپنی جگہ کہہ رہا ہوگا اس سے میں بہتر ہوں، روزانہ مندر کو جاتا ہوں، مگر نہیں، ایمان والا بہتر ہے، 100% بہتر ہے، اور اس سے کہیں گنا اعلیٰ ہے. لیکن بزرگ اعمال ایسے ہو، ایسا نہ سمجھے کہ اس وقت میں کہہ رہا ہوں غیر ایمان والا ایمان والے سے بہتر ہے، ایسا نہیں ہے. ایمان والا غیر ایمان والے سے بہتر ہے، اگرچہ اس کے پاس اعمال نہیں بھی ہے، مگر بزرگ عمل زندگی کے اندر ایسے ہوں جن کو دیکھ کر غیر ایمان والا متاثر ہو جائے، اسلام کے اندر آنے کے لیے مجبور ہو جائے. تو خیر میں کہہ رہا تھا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں کہہ رہا تھا شمعون کہنے لگا حضرت میں ایمان تو لے آتا، 3 چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. کہا وہ کیا؟ کہا پہلی چیز یہ کہ تمام ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی محبت بری شے ہے، دنیا کی محبت اچھی چیز نہیں ہے. لیکن پھر ایمان والا دنیا کے پیچھے کیوں پڑا ہے، اس کے خاطر مارا کیوں پھر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کو چوری کرنی پڑے تو وہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بولنا پڑے تو وہ بھی کرتا ہے، کہیں قتل کرنا پڑے تو وہ بھی کرتا ہے، ڈاکہ ڈالنا پڑے تو وہ بھی کرتا ہے، ڈالتا ہے. کہا اچھا ایک بات، کہا دوسری بات یہ ہے کہ جب تمہارے عقائد میں ہے کہ اللہ کا دیدار سب سے بہترین چیز ہے، تو پھر تم اللہ کی منشا کے خلاف دنیا کے اندر عمل کیوں کر رہے ہو، کام کیوں کر رہے ہو. کہا تیسری چیز کیا ہے؟ کہا تیسری چیز یہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ موت ایک نہ ایک دن آئے گی اور ہم نے مر جانا ہے، تو پھر تم مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کے لیے توشہ جمع کیوں نہیں کرتے. کہا یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، میں اسلام کے اندر نہیں آتا. حضرت نے کہا یہ مسلمانوں کی کیا ہے، اس کی مسلمانوں کے بعد عملوں کی وجہ سے اسلام کی سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. لیکن تمہیں کیا ملا؟ تم نے پوری زندگی آتش پرستی کے اندر گزار دی. کیا ملا تمہیں؟ جسم تمہارا دھوئیں سے کالا پڑ چکا ہے، تمہیں اس کا صلہ کیا ملا؟ اگر تم غیر ایمان والے ہو، میں ایمان والا ہوں، ہم دونوں آگ کے اندر اگر ہاتھ ڈالیں تو کیا آگ اس چیز کی پرواہ کرے گی کہ تم نے 70 سال سے اس کی پوجا کی ہے، یا دوبارہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی؟ کہاں برابر جلائے گی. لیکن حضرت کہتے ہیں میرے اللہ میں وہ طاقت ہے، میرے مولا میں وہ طاقت ہے، اگر میں آگ کے اندر ہاتھ رکھ دوں گا تو اللہ کے حکم سے آگ جلاتی ہے، اگر میں ہاتھ رکھ دوں گا تو مجھے آگ کچھ بھی نہیں کرے گی. یہ کہنے کے بعد حضرت حسن بصری نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا. اس وقت ہم میں سے کسی نے اتنا ایمان ہے آگ کے اندر ہاتھ ڈالے گا؟ کہہ بھی رہی ہوں گے زبان سے آگ جلانے میں اللہ کی محتاج، پانی جگونے میں اللہ کی محتاج، چھری کاٹنے میں اللہ کی محتاج، دنیا کی ہر چیز اللہ کی محتاج، مگر دل سے ڈر لگ رہا ہوگا پتہ نہیں ہاتھ ڈالیں گے تو کیا بنے گا. اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ تم کہتے ہو تو ڈالو ذرا ہاتھ، تمہارا ہی ایمان چیک کر لیا جائے. کہیں گے نہیں جی ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، بے شک آگ اللہ کی محتاج ہے لیکن ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے. حضرت والا نے ہاتھ ڈال دیا آگ کے اندر، آگ نے ان کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں. یہ حالت دیکھنے کے بعد وہ شمعون وہ یہودی بڑا متاثر ہوا کہ اس کا اس قدر ایمان ہے. اس کے بعد حضرت نے کہا اب آ جاؤ ایمان کے اندر، تو کہنے لگا آخری وقت ہے، اتنے سال گزر گئے، اب آؤں گا تو کیا فائدہ. کہا نہیں، اصرار کیا کہ آ جاؤ اسلام کے اندر. اس نے کہا ایک شرط پر آتا ہوں، تم مجھے یہ لکھ کر دو کہ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، مجھے جنت عطا کرے گا. اور بصرہ کے بڑے بڑے جو ہیں عدل والے لوگ جو ہیں، صاحب عدل جو لوگ ہیں، ان کے دستخط اس پرچے کے اوپر کرا کر مجھے دو، اس شرط پر میں ایمان قبول کرتا ہوں. حضرت حسن بصری نے پرچہ لکھا، اس کے اوپر اپنا سائن بھی کیا، بصرہ والوں کے سائن بھی کرا دیے. اس کے بعد شمعون نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد نصیحت کی حضرت حسن بصری سے. کہا حسن جب میں مار جاؤں گا آپ ہی نے مجھے غسل دینا ہے،
آپ ہی نے مجھے کفن دینا ہے، آپ ہی نے میری نماز جنازہ پڑھنی ہے، اور آپ ہی نے مجھے قبر کے اندر اتارنا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد شمعون دنیا سے چلا جاتا ہے۔ رات کو خواب کے اندر حضرت حسن بصری دیکھتے ہیں بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے اس شمعون نے، اور سر کے اوپر تاج لگا ہوا ہے، وہ شمعون جنت کے اندر جنت کی سیر کر رہا ہے۔ پوچھا کیا بنی؟ کہا اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے فضل فرما دیا، اپنا ہی فضل کر دیا مجھ پر۔ پھر شمعون کہنے لگا ہاں ایک اور نصیحت جو پہلے رہ گئی وہ یہ تھی کہ کہا تھا کہ جب تم یہ پرچہ لکھ لو گے، بصرہ والوں کے سائن بھی کرا لو گے، اس کے بعد یہ تصدیق نامہ جو ہے، یہ پرچہ جو ہے، مرنے کے بعد میری قبر کے اندر میرے جسم کے اوپر رکھ دینا، میرے ساتھ رکھ دینا، جو میں ثبوت لے کر جاؤں کہ یا اللہ میں اسلام کے اندر آ چکا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا خواب کے اندر جنت کی سیر کر رہا ہے، پوچھا کیا بنی؟ کہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، جنت عطا کر دی۔ پھر وہ شمعون کہنے لگا حسن آپ نے اپنے کام جو تھے، جو میں نے نصیحت کی تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے اس کو پورا کیا، آپ اس پرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اٹھا کر لے جاؤ۔ صبح کو جب حضرت حسن بصری بیدار ہوتے ہیں، نیند سے آنکھ کھلتی ہے، تو حقیقت میں وہ پرچہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ بزرگوں یہ وہ نسخہ ہے جس کو ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں انسانوں نے آزمایا ہے، اور آزمانے کے بعد اپنی زندگی کو سنوارا ہے۔ اور یاد رکھتے چلیں یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے، پہلی منزل ہے۔ تقوی کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ نے جس کام کو کرنے کا کہا اس کام کو کرنا، جس کام سے منع کیا ہے اس کام کو نہ کرنا، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ تقوی کا کیا ہے؟ بزرگوں اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا غفور و رحیم ہے، وہ اس انتظار میں ہے میرا بندہ کب توبہ کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ اس انتظار میں ہے میرا بندہ کب رجوع کرے گا، کب میرے سامنے گڑ گڑائے گا، کب میرے سامنے جھکے گا، کب مجھے پکارے گا، کب توبہ کرے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، درگزر کر دوں گا۔ یہاں زمین اجازت مانگتی ہے یا اللہ دنیا کے اوپر لوگ برے کام کر کے مجھ پر چل رہے ہیں، تو مجھے اجازت دے میں ان کو اندر لے لوں۔ ہوائیں یہاں اجازت مانگتی ہیں یا اللہ یہ تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے، ہم انہیں اڑا کر لے جائے، ٹکرا کے آپس میں ختم کر دے۔ یہاں سمندر اجازت مانگتا ہے یا اللہ یہ تیرا کھا کر تیرے ہی باقی ہے، تو مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں ان کو ختم کر دوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، اگر یہ تم نے بنائے ہیں تو لے جاؤ، جو مرضی ہے کرو، لیکن اگر میں نے بنایا ہے پھر ان کو اس حال پر چھوڑ دو۔ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، جب میرا بندہ توبہ کرے گا تب میرے در کو کھلا پائے گا، جب میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، توبہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ میرا بندہ آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح، مجھے پکارے تو صحیح۔ دنیا والوں سے مانگو نا، ایک بار دیں گے، دوسری بار کہیں گے بار بار آ جاتے ہو، بار بار مانگتے ہو، بار بار تنگ کرتے ہو۔ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ جیسے دنیا والوں کے کسی گھر کے اندر آپ بار بار جائیں گے تو عزت کم ہوئے گی، مسجد کے اندر بار بار آئیں گے تو عزت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بڑھے گی۔ تو تقوی کا تیسرا درجہ، دل کے اندر کسی کا خیال نہ ہو، دل کے اندر کسی کی محبت نہ ہو سوائے اللہ رسول کی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے اس کے اندر گود کے اندر رکھا ہوا ہے، دستے شفقت سر کے اوپر پھیر رہے ہیں۔ بیٹا کہتا ابا جان اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں۔ چھوٹا سا بچہ، بڑے ہی مصروف ہوئے، بڑے ہی اس کی طرف توجہ کی کہ میں آج دیکھوں میرا یہ چھوٹا سا بچہ مجھ سے کیا پوچھنے والا ہے۔ ہمارا بچہ تو یہی سوال کرتا ابا جان میں بڑا ہوسا تو اچھا جب موبائل کے اندر دیسو یا نا، میں بڑا ہوسا تو گڈی کے اندر دیسو یا نا، دنیا کے کوئی اور چیز خرید کر دیسو کہ نا۔ یہ بزرگوں کے بچے تھے، ان کو دنیا کے اوپر نظر نہیں تھی۔
پوچھا ابا جان ایک بات پوچھنے کی اجازت ہے؟ کہا پوچھو۔ بڑی توجہ فرمائی بچے کی طرف، پوچھا ابا جان کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو کون سا باپ ہوگا جو بیٹے کے جواب میں یا بیٹا سوال نہ بھی کرے تو اس کو بچے کے ساتھ محبت نہ ہو؟ پوچھا ابا جان مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا بیٹے اس میں کیا شک ہے، جب تک گھر میں آتا ہوں تمہیں نہ دیکھ لوں دل کو سکون نہیں ملتا۔ میں تم میں کتنی محبت کرتا ہوں، تمہارے خاطر نہ دھوپ دیکھتا ہوں، نہ سردی نہ گرمی، نہ کچھ دیکھتا ہوں، نہ دن نہ رات۔ یہ تو محبت ہی کی دلیل ہے، اسی کی تو علامت ہے۔ کہا اچھا ابا جان آپ اس سے بھی محبت کرتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ تو کس نے پیدا کیا تھا جی؟ اللہ نے۔ کہا بے شک اس سے بھی کرتا ہوں۔ پھر بیٹے نے کیا حیرت انگیز سوال کیا، کیا حیرت انگیز جواب دیا، کیا عجیب و غریب بات کہی۔ کہا ابا جان میں حیران ہوں ایک ہی دل کے اندر دونوں کی محبت کیسے جمع ہو سکتی ہے۔ کیا عجیب بات کہی، اور ایسی بات کہے گی جس کا ہمارا بچہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسے ہمارے بچے کے ذہن کے اندر ایسی بات آ بھی نہیں سکتی۔ کہ ابا جان میں حیران ہوں ایک ہی دن کے اندر ایک ہی جگہ پر دو کی محبت کیسے جمع ہو سکتی ہے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو فوراً گود سے اتارا اور عبادت کے اندر مصروف ہوئے، ایسا روئے کہ آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ داڑھی تر ہوگی۔ تو بزرگوں اعمال میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ عبادت ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں تقویٰ 1000 برس کے 100 صلات سے افضل ہے، کیونکہ اعمال میں بہتر چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو بزرگوں تقوی کا موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد اور مدعا یہی تھا کہ اس کے بعد 10 یا 11 دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مقدس بابرکت رحمتوں والا عظمتوں والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اوپر رمضان کیوں آ رہا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے پہلی والی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہ نئی بات نہیں ہے کہ تمہارے ہی اوپر فرض ہے، نہیں، تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے کیا تھے؟ فرض تھے۔ فرض کیوں تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت آخری بات عرض کریں گے تو بات کو ختم کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ طلاق کے اندر 28ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہوں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، مجھ پر یقین رکھتا ہے، مجھ پر امید رکھتا ہے، مجھ کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو بزرگوں ہمارے دل کے اندر کسی اور کا ڈر نہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ ہی سے ہم ڈرتے ہوں، اسی سے خوف کھاتے ہوں۔ رمضان مبارک آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ پاک قبول فرمائے، ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔